بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نواقض وضو کے بارے میں اب تک ہم نے جانا اور بعض اصول بھی میں نے ذکر کیے۔ اب آج میں ذکر کروں گا کہ سونے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں، یا کس حیت پر سونے سے وضو ٹوٹتا ہے، آخر سونے سے وضو ٹوٹتا کیوں ہے، اس کی کیا وجہ ہے۔ تو دیکھیں، سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب سونے سے وضو کیوں ٹوٹ رہا ہے، تو صاحب ہدایہ شریف میں ذکر کرتے ہیں ان الثابت عادۃ کالمتیقن بہ، کہ ہر وہ چیز جو عادی طور پر عادتاً طور پر ثابت ہو تو یقینی طور پر ثابت شدہ شے کے حکم میں ہوگی۔ تو اس اصول کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کروٹ پر سویا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب جو میں نے اصول ذکر کیا ہے کہ ہر وہ چیز جو عادتاً ثابت ہو تو وہ یقینی طور پر ثابت شدہ شے کے حکم میں ہوتی ہے۔ جیسے کہ مثال دے کے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کروٹ پر سویا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ کیا وجہ ہے کہ اس کا وضو ٹوٹ جائے گا؟ کہ کروٹ پر جب بندہ سوتا ہے تو اس کے جو اعضاء ہیں، جسم کے اجزاء ہیں، وہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اور جب جسم کے اعضاء ڈھیلے پڑ جائیں گے تو جسم کے اندر سے کچھ نہ کچھ خارج ہو جاتا ہے، یعنی اعضاء ڈھیلا پڑنے کی صورت میں اس کی ریح خارج ہو جاتی ہے، جس بنیاد پر اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے معلوم کہ ہم سوئے تو ہمارے جسم کے اندر سے کوئی چیز خارج ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ تو یہاں پر ہمیں کوئی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ صاحب ہدایہ نے پہلے ہی اصول بیان کر دیا کہ ہر وہ چیز جو عادتاً ثابت ہو تو وہ یقینی طور پر ثابت شدہ شے کے حکم میں ہے۔ یعنی عادتاً اور عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب بندہ سوتا ہے، کروٹ کے بل سو یا دوسرے طریقے سے سو، تو سونے میں اس کے جسم کے جو اعضاء ہوتے ہیں وہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، جس بنیاد پر اس کے جسم سے کچھ نہ کچھ خارج ہو جاتا ہے، ریح خارج ہو جاتی ہے، اور یہ عام طور پر ہوتا ہے۔ تو جب یہ چیز عام طور پر ثابت شدہ ہے تو پھر اس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور یہ عام طور پر جب یہ ثابت شدہ ہے تو پھر یہ اب اس حکم میں ہوگی جو چیز یقینی طور پر ثابت ہوتی ہے، تو یہ کہا جائے گا کہ یقینی طور پر اس کا ایسا ہوا ہوگا، اور جس بنا پر وضو ٹوٹنے کا حکم لگایا گیا۔ تو یہ اصول بیان کیا ہے کہ جو چیز عادتاً ثابت ہو تو وہ یقینی طور پر ثابت شدہ شے کے حکم میں ہوگی۔ تو عام طور پر ایسا ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ جو ہے وہ سونے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب کس حیت پر؟ اب بندہ سو رہا ہے، جیسے نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھنے جمعہ کے روز جاتے ہیں، عام طور پر دیکھو گا مساجد میں لوگ بیٹھے بیٹھے اونگنے رکھتے ہیں، سو جاتے ہیں، اونگنے لگتے ہیں۔ تو اس اونگنے سے بیٹھے بیٹھے اگر بندہ کوئی سوتا ہے، اونگتا ہے، تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ فتح رضویہ شریف میں، شامی میں اور دیگر کتب فقہ میں واضح لکھا ہے کہ اگر کوئی اونگ رہا ہے، کسی کو اونگ آ رہی ہے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، اگر اتنی غفلت کے ساتھ سو رہا ہے کہ وہ گر پڑے، یا ٹیک لگا کر کے اتنی غفلت کے ساتھ لیٹا ہے کہ تکیہ ہٹایا جائے تو گر جائے، یعنی اگر بندہ بیٹھے بیٹھے بھی سو رہا ہے تو اس کی یہ انداز اور یہ حیت ہونی چاہیے کہ وہ بالکل جمع ہوا ہو، اس کے سرین جو ہے وہ جمے ہوئے ہوں، اعضاء ڈھیلے نہ ہوں، بالکل جمع ہوا ہو، تاکہ وہ گرے نہ، کہ اس حیت پر نہ ہو کہ بہت زیادہ اس کو غفلت طاری ہو گئی اس کو اوپر۔ تو پھر ایسی صورت میں چونکہ اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں تو لہٰذا وضو ٹوٹنے کا حکم لگایا جاتا ہے کہ اس حیت پر سویا کہ ٹیک لگایا ہوا تھا اور اتنی زیادہ غفلت طاری تھی کہ تکیہ ہٹایا جاتا تو اس کا وہ گر پڑتا، تو لہٰذا اس کا وضو ٹوٹنے کا حکم لگایا جاتا ہے۔
تو یہ صاحب ہدایہ نے ایک اصول ذکر کیا تھا جس بنیاد پر چاہے چت لیٹیں، چاہے الٹا لیٹیں، کروٹ پہ لیٹیں، کیسے بھی لیٹیں تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم غور و خوض کرتے رہیں کہ بھئی ہمارے جسم سے کچھ خارج ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ تو یہ اصول میں نے ذکر کر دیا، اسی اصول کی بنیاد پر حکم لگایا جائے گا کہ ہر وہ چیز جو عادتاً ثابت ہو تو وہ یقینی طور پر ثابت شدہ شے کے حکم میں ہوتی ہے، تو یقینی مانا جائے گا کہ ایسا ہوا ہوگا۔ تو امید ہے کہ یہ مسئلہ بھی کلیئر ہو گیا، ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اصول بھی معلوم ہو گیا۔ تو اب یہ مسئلہ ہی نہیں رہا کہ بھئی کس حیت پر کیسے سونے میں وضو ٹوٹے گا، کیسے نہیں۔ اصول ذکر کر دیا، اس اصول سے جو ہے وہ ہم تمام چیزوں کو قیاس کر سکتے ہیں۔